جہاں تک لاکھوں اور ہزاروں کی بحث کا تعلق ہے، آپ سن لیجئے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس قدر جھوٹ بول کر دنیا کو فریب دیتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئیوں کے اوپر الگ گفتگو فرمائی ہے اور اپنی پیشگوئیوں کے متعلق الگ گفتگو فرمائی ہے، اور دونوں کا جہاں ذکر ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حضور اکرم حضرت مسیح علیہ السلام کے ذہن میں کیا بات ہے جو بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب پیشگوئیاں فرمائی مختلف، تو بعض پیشگوئیوں کو چن کر، جیسے محمدی بیگم والی پیشگوئی، آتم کے انجام سے متعلق کو پیشگوئی، مولویوں نے خوب شور ڈالے کہ دیکھ لو یہ پیشگوئیاں مشکوک ہیں اور ان کے نزدیک پوری نہیں ہوئی۔ اس بات کا جواب دیتے ہوئے مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہاں تک میری پیشگوئیوں کا تعلق ہے، یہ 2 پیشگوئیاں تو نہیں تھیں، بہت تھیں، کچھ 1-2 پیشگوئیاں تو نہیں، بلکہ اس قسم کی 100 سے زیادہ پیشگوئیاں ہیں جو کتاب تریاق القلوب میں درج ہیں۔ پھر ان سب کا کچھ بھی ذکر نہ کرنا اور بار بار احمد بیگ کے داماد یا آتم کا ذکر کرتے رہنا کس قدر مخلوق کو دھوکہ دینا ہے۔ یعنی جہاں 100 میں سے 98 پوری ہو چکی ہوں صفائی کے ساتھ، 2 کے متعلق کچھ سایہ ہو شک کا تمہارے دلوں میں، تو اگر شریف اور متقی ہو تو کم سے کم ساتھ یہ بھی تو بیان کرو کہ 98 تو بالکل صاف پوری ہو گئی تھی، ان 2 میں ہمیں شک ہے۔ خیر فرماتے ہیں اس کی ایسی ہی مثال ہے، مثلا کوئی شریر النفس ان 3000 معجزات کا کبھی ذکر نہ کرے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظہور میں آئے، اور حدیبیہ کی پیشگوئی کو بار بار ذکر کرے کہ وہ وقت اندازہ کردہ پر پوری نہیں ہوئی، جیسا کہ دشمن اس وقت بھی اعتراض کرتے تھے۔ یا مثلا حضرت مسیح کی صاف اور صریح پیشگوئیوں کا کبھی کسی کے پاس نام تک نہ لے، اور بار بار ہنسی ٹھٹے کے طور پر لوگوں کو یہ کہے کہ کیوں صاحب، کیا وہ وعدہ پورا ہو گیا جو حضرت مسیح نے فرمایا تھا؟ کیا وعدہ تھا؟ کہ ابھی تم میں سے کئی لوگ زندہ ہوں گے جو میں پھر واپس آؤں گا۔ کوئی پوچھے کہ بتاؤ جی وہ وعدہ پورا ہو گیا؟ یہ ان معنوں میں مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں جن معنوں میں حضرت مسیح کی یہ عبارت عیسائی سمجھتے ہیں۔ یا مثلا شرارت کے طور پر داؤد کا تخت دوبارہ قائم کرنے کی پیشگوئیوں کو بیان کر کے پھر ٹھٹے سے کہے۔ حضرت داؤد کی پیشگوئی تھی کہ وہ تخت جو اس کے بعد چھینا گیا تھا، طاقت ختم ہو گئی تھی حضرت سلیمان کے بعد، پیشگوئی تھی کہ وہ تخت دوبارہ عطا ہوگا، تو اس کی طرف اشارہ کر کے کوئی شخص کہے، اور وہ مسیح کے متعلق کہتے تھے کہ مسیح اس تخت کو دوبارہ لائے گا، تو کہتے ہیں مثلا شرارت کے طور پر داؤد کا تخت دوبارہ قائم کرنے کی پیشگوئی کو بیان کر کے پھر ٹھٹھے سے کہے کہ کیوں صاحب، کیا یہ سچ ہے کہ حضرت مسیح بادشاہ بھی ہو گئے تھے اور داؤد کا تخت ان کو مل گیا تھا؟ اب وہ دوسری عبارت ہے، میری تائید میں اس نے وہ نشان ظاہر فرمائے ہیں کہ آج کی تاریخ سے جو 16 جولائی 1906 ہے، اگر میں ان کو فردن فردن شمار کروں تو میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا سکتا ہوں کہ وہ 3 لاکھ سے بھی زیادہ ہیں، اور اگر کوئی میری قسم کا اعتبار نہ کرے تو میں اس کو ثبوت دے سکتا ہوں۔ بعض نشان اس قسم کے ہیں جن میں خدا تعالیٰ نے ہر ایک محل پر اپنے وعدہ کے موافق مجھ کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھا۔ بعض نشان اس قسم کے ہیں جن میں ہر محل میں اپنے وعدہ کے موافق میری ضرورتیں اور حاجتیں اس نے پوری کی، اور بعض نشان اس قسم کے ہیں جن میں اس نے بموجب اپنے وعدہ انی مہین من ارادہ احانت تک کے میرے پر حملہ کرنے والوں کو ذلیل و رسوا کیا، اور بعض نشان اس قسم کے ہیں جو مجھ پر مقدمہ دائر کرنے والوں پر اس نے اپنی پیشگوئیوں کے مطابق مجھ کو فتح دی، اور بعض نشان اس قسم کے ہیں جو میری مدت بعثت سے پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے یہ مدت دراز کسی کاذب کو نصیب نہیں ہوئی۔ جتنا خدا نے مجھے مہلت دی ہے، اگر میں جھوٹا ہوں تو جھوٹوں کی تاریخ دیکھ لو، کبھی کسی جھوٹے کو اتنی مہلت نہیں ملی۔ اور بعض نشان زمانے کی حالت دیکھنے سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی یہ کہ زمانہ کسی دوسرا، اس کا معنی یہ ہے کہ سچوں کو بھی
دعوے کے بعد اس طرح مہلت نہیں ملتی، مگر یہ مراد نہیں ہو سکتی وہاں، کیونکہ بعض انبیاء تو بہت لمبا عرصہ زندہ رہے ہیں بعد میں، اس لیے وہی ایک ہی معنی بنتا ہے کہ اگر تم مجھے جھوٹا کہتے ہو تو کم سے کم یہ تو دیکھو کہ تاریخ عالم میں کبھی کسی جھوٹے دعوے دار کو خدا نے ایسی مہلت نہیں دی، اس لیے میں سچا ہی ہوں، یہ بھی ایک نشان ہے۔ اور بعض نشان اس قسم کے ہیں کہ جن میں دوستوں کے حق میں میری دعائیں منظور ہوئی ہیں، اور بعض نشان اس قسم کے ہیں جو شریر دشمنوں پر میری بد دعا کا اثر ہوا ہے، اور بعض نشان اس قسم کے ہیں جو میری دعا سے بعض خطرناک بیماروں نے شفا پائی اور ان کی شفا سے پہلے مجھے خبر دی گئی، اور بعض نشان اس قسم کے ہیں جو میرے لیے اور میری تصدیق کے لیے عام طور پر خدا نے حوادث سے ارضی یا سماوی ظاہر کیے۔ اب یہ جو نشان ہیں صرف ایک ہی نشان کو دیکھ لیں، بعض نشان اگر اس کو تقسیم کر کے دیکھا جائے تو خود وہی ہزاروں بلکہ لاکھوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ مثلا تعاون کا ایک نشان ہے، مثلا چاند سورج کا گرہن کا نشان ہے، وہ لاکھوں آدمی جو گواہ بن گئے تھے وہ اس نشان کا حصہ بن گئے، لیکن تعاون کی صورت میں تو سارے ہندوستان میں جہاں جہاں بھی تعاون تھی وہاں ہر احمدی گھر جو تعاون کی زد سے بچتا تھا اور ہر مخالف جو مارا جاتا تھا وہ ہر ایک نشان تھا۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مبالغہ نہیں فرمایا، حقیقت حال پیش کی ہے۔ اگر عقل سے آپ کی عبارت کو مطالعہ کریں تو صاف کھل جاتا ہے کہ اتنے نشان بنتے ہیں کہ ان کا شمار ممکن نہیں رہتا۔ آپ کے ذہن میں نشان سے کیا مراد ہے، یہ بات ہو رہی ہے، بس آپ نے ان کو بھی نشان قرار دیا۔ پھر بعض نشان اس قسم کے ہیں کہ میری تصدیق کے لیے بڑے بڑے ممتاز لوگوں کو جو مشاہیر فقراء میں سے تھے خوابیں آئیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، جیسا کہ سجادہ نشین صاحب العلم سندھ جن کے مرید 1,00,000 کے قریب ہیں، اور جیسا کہ غلام فرید صاحب تاچنا والے، اور بعض نشان اس قسم کے ہیں کہ ہزارہا انسانوں نے محض اس وجہ سے میری بیعت کی کہ خواب میں ان کو بتلایا گیا کہ سچا ہے اور خدا کی طرف سے۔ اب یہ نشانات ہیں، یہ تو سلسلہ جاری ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا نعوذ باللہ من ذالک حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان نشانات کا تذکرہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابل پر کر رہے ہیں یا کچھ اور معنوں میں کرتے ہیں؟ یہ میں دکھانا چاہتا ہوں کہ کس طرح مولوی جھوٹ بولتے ہیں۔ کوئی اور عبارت کہیں سے پکڑی، کسی اور جگہ جا کے جڑ دی، ان کو 2 کالموں میں آمنے سامنے کیا اور کہا دیکھو جی مقابلہ ہو گیا۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ یوں یہ بیان کرتے ہیں کہ مرزا صاحب کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات کیا چیز 3,000 اور میرے دیکھو 10 لاکھ۔ بالکل جھوٹ ہے، افتراء ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں۔ اب سنیے، آگے چلتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اعتراف، کسی نبی سے اس قدر معجزات ظاہر نہیں ہوئے جس قدر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کسی نبی سے اس قدر معجزات صادر نہیں ہوئے، ظاہر نہیں ہوئے جس قدر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ ان کے پہلے نبیوں کے معجزات ان کے مرنے کے ساتھ ہی مر گئے، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اب تک ظہور میں آ رہے ہیں اور قیامت تک ظاہر ہوتے رہیں۔ بس اپنے جو معجزات گناتے ہیں انہیں تو سب کو لپاٹ کے محمد رسول اللہ کے قدموں میں ڈال دیا، اور پھر فرمایا اینچ چشم رواں کہ بخلق خدا دہم یا قطرے ہی سے بحر کمال محمد۔ یہ جو میں بے شمار قطرے دکھا رہا ہوں 10 لاکھ اور اتنے جنہوں نے ایک دریا بنا رکھا ہے، یہ سارے کا سارا دریا میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض کے چشمے کا ایک قطرہ ہے، تو جس کا ایک ایک معجزہ لاکھوں نشان بن جائے اور قیامت تک بنتا چلا جائے، اس سے مقابلے کا کیا سوال ہے؟ اعتراف حق ہے، مسیح موعود خود کرتے ہیں۔ ان مولویوں نے دعویٰ تو یہ کیا کر رکھا ہے کہ ہم نے خوب کتابیں پڑھی ہیں اور چھان بین کے بعد یہ خلاصہ نکالا جو تمہارے سامنے رکھ رہے ہیں، اور یہ ساری باتیں پڑھی نہیں ہوں گی انہوں نے۔ 2 قسم کے مولوی یا تو ہیں جو بیچاروں کو علم ہی کچھ نہیں،
ان پہ ان کے متعلق آدمی کچھ نہیں کہہ سکتا. اللہ رحم فرمائے ان پر, ان کی آنکھوں کی پٹی اترے. وہ ان مولویوں سے, بشیر ٹائپ کے مولویوں سے وہ باتیں لیتے ہیں اور آگے اچھال دیتے ہیں. یہ مولوی صاحب اس قماش میں ہیں جنہوں نے پڑھا ہوا ہے, یہ دعویٰ کر رہے ہیں, تفسیر سے حوالے تلاش کر رہے ہیں. کیا یہ عبارت نہیں پڑھی؟ کسی نبی سے اس قدر معجزات ظاہر نہیں ہوئے جس قدر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, کیونکہ پہلے نبیوں کے معجزات ان کے مرنے کے ساتھ ہی مر گئے, مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اب تک ظہور میں آ رہے ہیں اور قیامت تک ظہور میں اور قیامت تک ظاہر ہوتے رہیں گے. اور جو کچھ میری تائید میں ظاہر ہوتا ہے کوئی شک کی گنجائش نہیں چھوڑی, اور جو کچھ میری تائید میں ظاہر ہوتا ہے دراصل وہ سب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات ہیں. اس سے پاک ہوا وہ ہے میں چیز کیا ہوں, بس فیصلہ یہی ہے. سب ہم نے اس سے پایا. فرماتے ہیں سب ہم نے اس سے, محمد رسول اللہ سے پایا. شاہد ہے تو خدایا, اے میرے اللہ تو گواہ ہے, تجھ سے بہتر اور کون گواہ ہو سکتا ہے. اگلا, وہ جس نے حق دکھایا وہ رہنما یہی ہے, وہ مالکہ یہی ہے. وہ شعر میں نے کہا تھا لکھ کے دو مجھے, کہاں نکالو. ہاں پورے دوں, بھول جاتا ہوں بعض مصرع, ہاں غلط نہ ہو جائے مجھ سے, پھر وہ مجھے لوگ خط لکھیں گے کہ یہ شعر غلط پڑ گیا. فرماتے ہیں وہ جس نے حق دکھایا وہ مالکہ یہی ہے. آگے چلتے ہیں. کہاں ہے وہ پادری اور یہودی اور قومیں جو ان نشانوں کے مقابل پر نشان دکھلا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں, ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. اگر کوشش کرتے کرتے مر بھی جائیں تب بھی ایک نشان بھی دکھلا نہیں سکتے, کیونکہ ان کے مصنوعی خدا ہیں, سچے خدا کے وہ پیرو نہیں. اسلام معجزات کا سمندر ہے. یہ پڑھ لکھ کر پھر یہ ایک عبارت اٹھاتے ہیں, اس کو غلط جگہ باندھتے ہیں, اور اس طرح کے مطالب جو اپنے ذہن کی پیداوار ہیں, گندے ذہنوں کی پیداوار ہیں, وہ عوام الناس میں پھیلاتے اور مظلوم احمدیوں کے خلاف اشتعال دلاتے. جگہ جگہ بیچارے احمدی بچوں کو تکلیفیں دی جاتی ہیں, گالیاں دی جاتی ہیں, یہ ایک ایک ٹکڑا پڑھ کے سنایا جاتا, اس لیے کہ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ مولوی کتنا جھوٹا ہے. آگے سنیں حضرت مسیح علیہ السلام کیا فرماتے ہیں. وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا, نام اس کا ہے محمد, دل بر میرا یہی ہے, جو راز دین تھے بھارے اس نے بتائے سارے, دولت کا دینے والا فرما روا یہی ہے, اس نور پر فدا ہوں. یہ تھا وہ مصرع جو, اس نور پر فدا ہوں, اس کا ہی میں ہوا ہوں. وہ ہے میں چیز کیا ہوں, بس فیصلہ یہی ہے. سب ہم نے اس سے پایا, شاہد ہے تو خدایا, وہ جس نے حق دکھایا وہ مہلکہ یہی ہے. پھر فرماتے ہیں ہم ہوئے خیر امم, تجھ سے ہی ہے خیر رسول, تیرے بڑھنے سے قدم آگے بڑھایا ہم نے. پھر وہی شعر, این چشم رواں کے بخلق خدا دے ہم, یا قطرے ہی بحر کمال محمد است. جتنے معجزات یا نشان میں اپنے بیان کرتا ہوں, جن کو تم ایک دریا کی صورت میں بہتا ہوا دیکھتے ہو, حقیقت یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے آپ کے ایک معجزہ کا حصہ ہیں. فرمایا کہ باقی سب کے معجزات ان کی ذات کے ساتھ مر گئے, اس میں کوئی مبالغہ نہیں. حضرت مسیح نے کتنے معجزات دکھائے, کتنا تذکرہ ساری دنیا میں عیسائی کرتے ہیں, مگر وہ معجزات زندہ نہ رہے, کیونکہ بائبل میں لکھا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تمہیں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اس پہاڑ سے کہہ سکو گے کہ یہاں سے سرک کر وہاں چلا جا, اور وہ چلا جائے گا, اور کوئی بات تمہارے لیے ناممکن نہ ہوگی. لیکن یہ قسم دعا کے سوا اور کسی طرح نہیں نکل سکتی. یہ قسم یہ کیا ہے, قسم ہی لکھا ہو, کسی طرح نہیں نکل سکتی کا کیا مطلب ہوگا؟ یہی لفظ ہے, ترجمہ یہ کیا ہوا ہے, یہ قسم دعا کے سوا اور کسی طرح نہیں نکل سکتی. نہیں, دوسری جگہ اور بھی ہے ایسی ملتی جلتی عبارت کہ تم یہ کر لو گے اور وہ کر لو گے. تو اب یہ جو سب چیزیں ہیں یہ کہاں عیسائی کر سکتے ہیں؟ اگر یہ کر سکتے تو اتنی بڑی بڑی مشینیں بنانے کی کیا ضرورت تھی, اتنے خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟
مسیح کے نام پر وہ جس میں ذرہ بھر بھی ایمان ہے، وہ میں کہہ رہا تھا، وہ حوالہ خدائی کے برابر، وہ تو اسی میں ہے نا، دوسری انجیل میں وہ ہے نہیں، وہ تو پھر نکالا ہی کوئی نہیں، تو اب میں دوسری انجیل کی کیا بات کروں گا۔ فرمات حضرت مسیح کا کہ معجزے مر گئے ان معنوں میں فرما رہے ہیں کہ مسیح جاتے رہے تو معجزے کس قصے کہانیاں نہیں تو تاریخ کا حصہ کہہ لو، وہ ماضی کی تاریخ کا حصہ بن گئے، آگے نہیں چلے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معجزے دکھائے ہیں وہ آگے جاری رہے ہیں، اور میں تمہارے اندر ایک زندہ معجزہ کے طور پر موجود ہوں۔ پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور مرتبہ جو آپ کے نزدیک ہے وہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اس کے بعد آج کی مجلس میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میں ہمیشہ تعجب کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ یہ عربی نبی جس کا نام محمد ہے، ہزار ہزار درود و سلام اس پر، یہ کس عالی مرتبہ کا نبی ہے، اس کے عالی مقام کا انتہا معلوم نہیں ہو سکتا، اور اس کے تاثیر قدسی کا اندازہ کرنا انسان کا کام نہیں۔ افسوس کہ جیسا حق شناخت کا ہے اس کے مرتبہ کو شناخت نہیں کیا گیا۔ وہ توحید جو دنیا سے گم ہو چکی تھی، وہ توحید جو دنیا سے گم ہو چکی تھی، وہی ایک پہلوان ہے جو دوبارہ اس کو دنیا میں لایا۔ اس نے خدا سے انتہائی درجے پر محبت کی، اور انتہائی درجے پر بنی نوع کی ہمدردی میں اس کی جان گداز ہوئی۔ اس لیے خدا نے جو اس کے دل کے راز کا واقف تھا، اس کو تمام انبیاء اور تمام اولین اور آخرین پر فضیلت بخشی، اور اس کی مرادیں اس کی زندگی میں اس کو دیں۔ وہی ہے جو سرچشمہ ہر ایک فیض کا ہے۔ معجزے اور نشان کی کیا بات کرتے ہیں؟ وہی ہے جو سرچشمہ ہر ایک فیض کا ہے، اور وہ شخص جو بغیر اقرار افاضہ اس کے کسی فضیلت کا دعویٰ کرتا ہے وہ انسان نہیں ہے بلکہ ذریت شیطان۔ اس تحریر کے بعد ان کو جرأت کس طرح ہوتی ہے کہ اس کے بالکل برعکس معنی مسیح موعود علیہ السلام کی طرف لگاتے ہیں، منسوب کرتے ہیں، اور خدا کا خوف نہیں کرتے جس کو جان دینی ہے؟ کیا اسلام کی پرورش جھوٹ سے کریں گے؟ کس پانی سے کریں گے؟ جو آپ کے دماغوں کی پیداوار ہے، اس پانی سے اسلام کی پرورش کریں گے جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، جو زندگی بخش پانی ہے۔ بس اپنی عقلیں ذرا تعصبات سے پاک کرو، یہ محض گند ہے۔ تقویٰ سے کام لو، سچائی کی خدمت چاہتے ہو تو سچائی سے ہوگی، جھوٹ سے نہیں ہو سکتی۔